إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، ہم نے سورۃ الاحزاب کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور اس کی آیت کی روشنی میں آج اس مجلس میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان ہی کی مناسبت سے یہ موضوع مقرر کیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان، یعنی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کیسے گزارتے تھے، آج اسی پر گفتگو اختصار کے ساتھ کریں گے۔ اور اسی کی مناسبت سے میں نے سورہ احزاب کی آیت تلاوت کی ہے۔ دنیا میں جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے سے انسان مشرک ہو جاتا ہے۔ شرک سے بچنا ہے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت مرتے دم تک کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی عبادت ہم کریں گے، عبادت تو اللہ کی کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت اس وقت ہماری قابل قبول ہوگی جبکہ عبادت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانے کے بجائے ہم کسی اور طریقے سے اللہ کی عبادت کریں گے تو ہماری ساری عبادت رائے گاں اور برباد کر دی جائے گی۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ رب العالمین نے بذریعہ اسلام کتاب و سنت جو عبادت کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اس طریقے سے ہٹ کر کے ہم جو بھی عبادت کریں گے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ فرماتے ہیں کوئی عبادت کی قبول نہیں کی جائے گی۔ نبی علیہ السلام سنن ترمذی وغیرہ کی حدیث آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو ان لکل عمل شرہ ولکل شرۃ فطرہ فمن كانت فطرته الى سنتی فقد ہدی ومن كانت فطرته الى غیر ذلك فقد ہلک او کما قال علیہ السلام۔ نبی علیہ السلام نے بڑی وضاحت کر دی اس حدیث کے اندر
लोगो इन्न लिकुल्लि अमलिन फितरा, इंसान जब भी कोई अमल करना चाहता है तो अमल उस वक्त करता है जबकि उसके दिल में अमल का जज्बा पैदा हो, एक ज़ौक़ और शौक़ उसके दिल में पैदा होता है, तब वो अमल करता है। आपने आगे फरमाया अच्छा जज्बा, अच्छा अमल होना काफी नहीं है। इन्न लिकुल्लि अमलिन शिर्रा व लिकुल्लि शर्रतिन फतरा, हर अमल का एक जज्बा पैदा होता है और ये जज्बा कब ठंडा होता है, ज़ौक़ और शौक़ पैदा होता है, लेकिन ज़ौक़ और शौक़ पूरा कब होता है, जबकि इंसान उस चीज़ पर अमल कर ले जिस अमल का जज्बा दिल में पैदा हुआ। बहुत अच्छी बात है, जज्बा भी अच्छा, अमल भी अच्छा, लेकिन नबी अलैहि सल्लम फरमाते हैं फामन कानत फतरतु इला सुन्नती, फिर जिस शख्स के दिल में कोई नेक अमल करने का जज्बा पैदा हुआ और अपने जज्बे की तकमील के लिए उसने अमली जामा पहनाना शुरू किया, अमली जामा पहनाने में जिसने हमारा तरीका, मेरी सुन्नत का तरीका इख्तियार किया, वो हिदायत पे आ गया, उसकी नेकी कबूल ली गई। लेकिन वमन कानत फतरतु इला गैरि ज़ालिक, जज्बा तो पैदा हुआ, नियत भी बहुत अच्छी, अमल भी बहुत अच्छा, ज़ौक़ और जज्बा भी बड़ा अच्छा, लेकिन अमल करने के वक्त मेरी सुन्नत को छोड़ करके किसी और तरीके पर अमल किया, अल्लाह फरमाते फ़क़द हलका, अमल करने के बाद भी वो हिलाक और बर्बाद हो गया। तो हमें पहली चीज तो ये याद रखो, इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है, लेकिन इबादत अल्लाह उसी वक्त अपनी कबूल करेगा जबकि हम अदा करने में तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनाएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका छोड़ देने के बाद अब फिर कोई अमल इंसान का काबिल कबूल नहीं होता। इसीलिए रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ किया है और जैसे किया है वही तुम्हारे लिए बेहतरीन तरीका है। नबी ही के अमल को तुम्हें अपनाना है और नबी ही के उसवे में तुम्हारी कामयाबी है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया हमारे नबी का उसवा, इबादत करने में हमारे नबी का तरीका वो अपनाएगा जिसको तीन चीज़ों की ख्वाहिश हो। नंबर एक, लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, जो अल्लाह से मिलना चाहे, फमन कान यरजुल्लाह, जिसको ये फिक्र हो कि अल्लाह हमसे राजी हो, अल्लाह हमसे खुश हो जाए, अल्लाह हमारे अमल को कबूल कर ले, वल यौमल आखिर, और दूसरी चीज क्या है कि जिसको आखिरत की कामयाबी की फिक्र हो कि क़यामत के दिन हमारा रब हमारी इबादत, हमारी नेकियां कबूल करके हमें जन्नत अता कर दे। नंबर तीन, वज़कर अल्लाह कसीरा, जो अल्लाह ताला का कसरत से, अल्लाह ताला का जिक्र कसरत से करना चाहता है। तीन चीजें हैं दोस्तों। नबी का उसवा, नबी का तरीका वो शख्स अपनाएगा जिसको तीन चीजें मतलूब हो। नंबर एक, अल्लाह राजी हो जाए। नंबर दो, आखिरत की कामयाबी। नंबर तीन, हम अल्लाह ताला के खूब जिक्र करने वाले इबादत गुजार बन जाएं। अल्लाह ताला हमें अपने नबी को उसवा अपनाने की तौफीक नसीब फरमाए। आइए देखते हैं कि आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका था रमजान गुजारने का। तो चंद बातें हमने आपके सामने रखने। सबसे पहली चीज, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो रमजान में
کرتے تھے اور آپ کے رمضان گزارنے کی ابتدا جس سے ہوتی تھی وہ یہ ہے کہ آپ سال کے 12 مہینے تو کرتے ہی تھے، رمضان کبھی چاند نکلتا تو آپ دعا پڑھتے۔ ہم لوگ شور مچاتے ہیں چاند ہو گیا بھائی، رمضان مبارک رمضان مبارک، بس یہی جملہ، لیکن نبی کا طریقہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ جب چاند آپ دیکھتے، چاند نظر آتا، مہینہ شروع ہوتا تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اللہ یہ پورا مہینہ ہمارے لیے خیر و برکت کا بنا دے۔ آپ دعا پڑھتے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ یہ چند جملے کی دعا ہے دوستو، یاد کر لو۔ اللہم اہلہ علینا، یا اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان، اللہ برکت، رحمت اور ایمان کے ساتھ یہ مہینہ ہمارا گزار دینا۔ والسلامت والاسلام، اللہ ہر پریشانی، مشکلات، دشواری، آفتیں، بلا، مشکلات سے اللہ تعالی ہمیں عافیت عطا کرنا اور ہمارا اسلام باقی رکھنا۔ اے چاند، ربی و ربک اللہ، چاند تیرا رب اور میرا رب سب کا اللہ ہے۔ یہ دعا پڑھا کرتے۔ نمبر 2، رمضان جیسے شروع ہونے والا ہوتا یا شروع ہوتا تو نبی علیہ السلام اپنے دل میں بے انتہا خوشی محسوس کرتے تھے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، سچے مومن کی علامت و نشانی ہے کہ رمضان قریب آئے اور رمضان شروع ہو تو ہمیں بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں ناگوار نہیں گزرنا چاہیے، ہمارے دل میں تنگی نہیں محسوس ہونی چاہیے کہ اب رمضان آ گیا، پورے مہینے پر بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا، نہیں، خوش ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کا دل باغ ہو جاتا، بہت خوش ہو جاتے، اور پھر لوگوں سے فرماتے، اے لوگو ان هذا الشہر قد حضرکم، اے لوگو، میرے امتیوں، میرے صحابیوں، مسلمانوں، ان هذا الشہر قد حضرکم، یہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، ہوشیار ہو جاؤ۔ نبی علیہ السلام کا دل باغ ہوتا، الفت، محبت، خوشی سے بھر جاتا، اور آپ لوگوں کو فوراً ظاہر کرتے، لوگو ان هذا الشہر قد حضرکم، پھر فرماتے وفیہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لوگو یہ مہینہ جو آج سے شروع ہو رہا ہے کتنی خوشی کی بات ہے، کتنی مسرت لے کر کے آیا ہے۔ وفیہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ کہ آپ خوشی کا اظہار کرتے، پھر آپ فرماتے لوگو یہ رمضان جو شروع ہوا ہے اور جو بڑی رحمتیں برکتیں لے کر کے آیا، جس میں لیلۃ القدر بھی ہے، من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، تو اس ماہ رمضان کی اس لیلۃ القدر کی خیر و برکت سے جو محروم ہوا وہ سمجھو ہر قسم کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ پھر کبھی آپ فرماتے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اے مسلمانوں، اتاکم رمضان شہر مبارکن، لوگوں رمضان آ گیا، اتنا خوش ہو جاتے کہ آپ لوگوں کو بلا کر کے، اکٹھا کر کے لوگوں کو سمجھاتے۔ جب انسان کو کسی چیز خوشی ہوتی برابر چرچا کرتا ہے، اظہار کرتا ہے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ تھا۔ شہر مبارکن، رمضان آیا، یہ شہر مبارک برکتوں والا مہینہ ہے، فرض اللہ علیکم صیامہ، اس کا روزہ اللہ نے ہم لوگوں پر فرض قرار دیا ہے،
तुफ्तहु फीह अब्वाबुस्समा, आसमान के और रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए हैं। वतुगलकु फीह अब्वाबुल जहीम, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। इस तरह से आप इसका चर्चा करते। नंबर 3, नबी अलैहिस्सलाम जब रमजान लगता तो बाद अहादीस से लोगों ने इस्तदलाल किया कि लोगों को रमजान की बरकत देते, बरकत की दुआएं देते, मुबारकबादी पेश करते और कहते अताकुम शहरुम मुबारक, लोगों बरकत वाला शहर आ गया, बरकतें हासिल करो। तो ये भी एक चीज है कि हमेशा इंसान को चाहिए कि रमजान आए तो दुआओं के साथ दोस्त अहबाब को खबर दे और दुआ करे कि भाई रमजान आया है, बरकत वाला महीना है, अल्लाह ताला हम सबको उसकी बरकत से माला माल करे और बरकत से फायदा और बरकत हासिल करने की तौफीक दे। नंबर 4, इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम की रोजे की बारी जब आती रमजान के, तो आप सहर का बड़ा एहतमाम किया। सहर कहते हैं रात के आखिरी हिस्से में रोजे की नियत से जो खाना खाता है इंसान। तो नबी अलैहिस्सलाम सहर करने की बड़ी रगबत देते थे और बगैर सहर के रोजा नहीं रखते थे। आप बराबर सहर का एहतमाम करती और लोगों को दुआएं रगबत दिलाती। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने लोगों को सहर की दावत देते हुए, रगबत दिलाते हुए सहर के मुतालिक 3 बातें बयान की हैं ताकि लोग उम्मती इस सुन्नत पर अमल करें और हर एक नबी अलैहिस्सलाम को तरीके को अपना करके अपने रोजे को कामयाब बनाए। नंबर 1, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये सहर का खाना जो है बरकत वाला खाना है। जिंदगी में जितने खाने तुम खाते हो सबसे बरकत वाला खाना जो तुम्हारे हलक के नीचे पेट में उतरता है ये सहर का खाना है। नंबर 2, नबी अलैहिस्सलाम उठ करके सहर करने वालों को फजीलत की बशारत सुनाते, अजर व सवाब की बशारत सुनाते। चुनांच हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अस्सहूर अकलतुन, अस्सहूर अकलहु बरका, ऐ लोगों सहरी खाना खैर व बरकत का खाना है, ये बड़ी बरकत का सबब है। सबसे बाबरकत खाना सहर का वक्त है। फला तदऊहु, इसलिए खबरदार कभी सहर का खाना छोड़ना नहीं, बराबर सहर की पाबंदी करना, सहर खाना तुम। वलौ अन यजरा अहदुकुम जुरअतम मिम्मा, अगर तुम किसी ने खाना किसी का पेट भरा हुआ है, खाने की जरूरत नहीं है या कुछ और मामलात है, खाना नहीं चाहता, दिल नहीं चाह रहा है, तो अल्लाह सुनो सहर की नियत से 1 घूंट पानी भी पी लोगे तब भी तुम्हें सवाब मिल जाएगा। क्यों इतनी ताकीद आपने क्यों किया? इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलल मुतस्सहिरीन, चूंकि अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के सारे फरिश्ते सहर करने वालों पर रहमतें नादिल करते हैं। फरिश्ते रहमत की दुआएं करते हैं। ए अल्लाह, ये सहर करने के लिए तेरे जो बंदे उठे हुए हैं, जो उठे हुए हैं, जो खाना पका रहे हैं या खाना खा रहे हैं नींद खराब करके, अल्लाह ताला इन पर अपनी रहमतों और बरकतों की बारिश बरसा। अल्लाहु अकबर, कितना बड़ा अजर व सवाब है दोस्तों। ये तो है सवाब खाने वालों का, जो बेचारे पकाते हैं किचन में खड़े होकर के, जो खिलाते हैं
उनको कितना बड़ा सवाब मिलेगा। तो इसीलिए इन्ना अल्लाह मलाइकतहु युसल्लून अलल मुतसहिरीन। तीसरी चीज जो सहर की बड़ी फजीलत है, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हमारे और गैरों के रोजे के दरमियान जो चीज फर्क है वो सहर करना है। हम मुसलमान सहर करके रोजा रखते हैं और दूसरी कौमें जो है यहूद नसारा गैर मुस्लिमीन रोजा वो भी रखते हैं लेकिन वो सहर नहीं करते। तो हमें हमेशा रोजा रखने में इसका एहतमाम करना चाहिए कि हम गैरों की मुखालफत करें। कितना भी आपका पेट भरा हुआ है, आसूदा है, सहर की नीयत से एक खजूर ही सही या चंद घूंट पानी ही सही आप पी लें ताकि मुखालफत हो जाए और आप अल्लाह ताला के अजर व सवाब के मुस्तहिक हो जाएं। और नबी अलैहिस्सलाम ने सबसे बेहतरीन खाना सहर का बरकत वाला करार देते हुए बयान फरमाया, सारे खानों में भी सबसे बरकत वाला खाना निअमत सहूर अत्तमर। ऐ लोगों, सबसे बेहतरीन, कितनी बेहतरीन सहर करना है, कितनी बेहतरीन सहरी है खजूर खाना। अगर खजूर का इस्तेमाल किया जाए तो ये भी बहुत बड़ा अजर सवाब का और खैर बरकत का बरकत दर बरकत नाजिल होगी। इसलिए हमें सहर करने की ज़रूरत है और हमेशा इसका ख्याल रखें। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हमारे बहुत सारे भाई नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को छोड़ देते हैं, हालांकि सहर करना तमाम अंबिया की सुन्नत है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबी और जितनी उम्मतें गुजरी सबको हुक्म दिया था कि सहर करके रोजा रखना, बिला सहर के खाना नहीं खाना। चुनांच इमाम इब्न हिब्बान और मुस्नद अबू दाऊद अत-तयालिसी की रवायत हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मअशरल अंबिया उमिरना अन नुअज्जिल इफ्तारना व नुअखिर सुहूरना व नदउ ऐदियाना अला शमाइलिना अला शमाइलिना फिर सलाह। अल्लाह रसूल ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हम तमाम नबियों की जमात को तीन चीज़ों को हुक्म दिया। नंबर एक, इफ्तार करने में जल्दी करें, सहर करें और सहर करने में ताखीर करें। नंबर तीन, नमाज पढ़ें तो अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रख करके नमाज पढ़ें। नंबर पाँच, सहर के बाद नबी अलैहिस्सलाम के रोज़े में दोस्तों इफ्तार की बारी आती है। नबी अलैहिस्सलाम इफ्तार का बड़ा एहतमाम करते और इफ्तार के में जल्दी करने की कोशिश करते। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हमारे यहाँ इफ्तार करने में बड़ी कोताही लापरवाही होती है। अपनी आंखों से देखते हैं सूरज गुरूब हो गया है, सब कुछ है, लेकिन कहते हैं कहीं हो सकता है सूरज नजर आए, इसलिए 5 मिनट और इंतजार कर लो। एहतियात इस्लाम में ये नहीं है। अपनी आंखों से देख लिया सूरज गुरूब हो गया, फौरन आप इफ्तार कर लें, यही नबी की सुन्नत है और हमारे नबी ऐसे ही करते थे। नबी अलैहिस्सलाम आदमी को खड़ा कर देते, कभी अंदर हैं, सूरज नजर घर से नजर नहीं आ रहा है तो एक आदमी को मुताई कर दे, खड़े होकर के सूरज देखो। जैसे सूरज गुरूब हुआ, दौड़ा हुआ, या रसूलल्लाह सूरज गुरूब हो गया, आपने फौरन इफ्तार कर लिया। आपने साथ फरमाया, ला यज़ालुन नासु बिखैरिन मा अज्जरुल फित्रा, लोग बराबर भलाइयों में मेरी उम्मत रहेगी, मेरी उम्मत के लोग बराबर भलाइयों से माला माल रहेंगे, इज्जत कुव्वत ताकत से माला माल रहेंगे। कब तक? जब तक इफ्तार करने में जल्दी करेंगे, ताखीर नहीं करेंगे। दूसरी हदीस में आया, हदीस अबी हुरैरा, ला यज़ालुद्दीनु ज़ाहिरन मा अज्जलन नासु अलफित्रा लिअन्नल यहूद वन्नसारा युअखिरून, मेरी उम्मत बराबर दुनिया में गालिब रहेगी, इस्लाम दुनिया में गालिब रहेगा। कब तक? जब तक कि मेरी उम्मत के लोग इफ्तार करने में जल्दी करेंगे। क्यों? यहूद ने सारा दुनिया में जो जलील हुए इस बिना पर कि उन्होंने रोजा इफ्तार करने में बड़ी ताखीर करना शुरू कर दिया। इसलिए हमें चाहिए कि रोजा इफ्तार करने में जल्दी करें।
نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب روزہ افطار کرتے تو حضرت ابو ہریرہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب افطار کرتے تو عام طور پر کوشش کرتے رطب تازہ کھجور مل جائے، تازہ کھجور، تو آپ تازہ کھجور سے افطار۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ، اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو آپ خشک کھجور سے پر روزہ کھولتے، اگر وہ بھی نہ ملتا تو فحسا حسوات من ماء، پانی سے روزہ افطار کرنا شروع کرتے۔ ہمارے ہاں جو عام طور پر افطار میں جو نبی کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ ہم لوگ سب سے پہلے چٹپٹی چیز کوئی ہو، چنا ہو، پکوڑا ہو، ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں ہم ہاتھ وہاں بڑھاتے ہیں، حالانکہ ایک ایسے ملک میں ہم لوگ رہتے ہیں جہاں کھجور افراط ہے، کھجور کی کوئی کمی نہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی ترتیب دیکھیں، پہلے نبی علیہ السلام روزہ افطار کرتے تو کھجور، تازہ کھجور، تازہ نہیں ہے تب تمر یعنی خشک کھجور، خشک کھجور بھی نہ ملتا تو نبی علیہ السلام پانی سے افطار کرتے۔ تو بہت سارے علاقوں میں جو نمک سے یا قربانی سے افطار کرتے ہیں، یہ سب خلاف سنت ہے۔ نبی کا طریقہ یہ تھا، سب سے پہلے تازہ کھجور نہ پاتے تب، تازہ کھجور نہیں ملتا تب آپ دوسرا خشک کھجور بھی نہیں ملتا تھا تب آپ پانی پیتے، اس کے بعد دوسری چیزیں کھانا شروع کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام طور پر سنن ابی داؤد وغیرہ کی روایت کے مطابق آپ دعا افطار کے وقت دعا کرتے، افطار کرتے وقت جو دعا پڑھتے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، وثبت الاجر ان شاء اللہ، اس دعا کو پڑھتے ہیں ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ یہی اگر کوئی حدیث ثابت ہے جو اس کے اندر کم ضعف ہو تو یہی حدیث ہے، اسی دعا کو پڑھا کریں۔ اب رہی ہمارے یہاں بڑی مشہور دعا اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، ایک غائب درجے کی ضعیف ہے، یہ دعا ثابت نہیں ہے۔ اس لیے جو دعا ثابت ہے اللہ کے رسول جس کو پڑھا کرتے تو وہ یہ تھی ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ دعا پڑھا کریں۔ جو دعا ہمارے ہاں بتائی جاتی ہے کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا ثابت نہیں، اس کو نہ پڑھیں۔ اور ایک عجیب سی چیز ہے، ہمارے ہاں اولاً تو یہ جو دعا ثابت نہیں وہ پڑھی جاتی ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، جس کی سند غائب درجے کی ضعیف ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ اس دعا میں بہت ساری چیزیں اپنے طرف سے اضافہ کر، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت، پتہ نہیں کیا کیا اس میں شامل کر لیتے ہیں۔ یہ سب بدعات روزے میں اپنا کر کے اپنے روزے کو خراب نہ کریں۔ اسی طرح سے نمبر 5 روزے کے آداب۔ نبی علیہ السلام جب روزہ رکھتے تو زبان کی، کان کی، اپنے وقت کی، سمجھ گئے نا، تمام چیزوں کی حفاظت کرتے تھے۔ آپ اپنی زبان کی حفاظت کرتے، آنکھ اور کان کی حفاظت کرتے، اپنی زبان کے خیال کرتے، اپنے وقت کو کسی فضول چیزوں میں صرف نہیں کرتے تھے۔ اور آپ بڑی تاکید سے منع کرتے لوگوں کو، اے لوگوں خبردار، اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث، تم میں سے اگر کوئی روزے سے ہے تو خبردار روزے کی حالت میں کوئی برائی نہ کرے، نادانی نہ کرے۔ پھر آپ فرماتے لیس الصیام من الاکل والشرب، لوگوں صرف کھانے پینے کے چھوڑ دینے کا نام روزہ نہیں ہے، انما الصیام عن اللغو والرفث، روزہ اصل میں ہے کہ کھانے پینے کے ساتھ انسان گناہوں کو، برائیوں کو، فضول اور لایانی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو روزے کے لیے ضروری ہے کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ اپنائیں۔ روزے کی حالت میں ہم ہیں تو ہمارے کان بھی گناہوں سے بچے،
کوئی غلط چیز نہ سنیں، ہماری آنکھوں بھی روزہ رکھیں، کوئی ناجائز اور غلط چیز اپنی آنکھیں سے نہ دیکھیں، ہمارے اسی طرح سے دل و دماغ، ہمارے ہاتھ پیر، ساری چیزیں اصل میں روزے سے ہونا چاہیے۔ مطلب یہ کہ ہاں روزے کو برائیوں سے بچائے۔ اسی لیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے لوگو، جب تم روزہ رکھتے ہو تو اپنے کان کا بھی روزہ رکھو، اپنے آنکھ کا بھی روزہ رکھو، اپنی زبان کا بھی روزہ رکھو۔ ان تمام چیزوں کا جب ہم روزہ رکھیں گے تب کہیں ہمارا روزہ قابل قبول ہوگا اور نبی کی سنت پر ہمارا عمل ہوگا اور ہمارے روزے کا اجر و ثواب ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی مجلس میں ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ، میرے محلے میں ایک خاتون ہے، بڑی کثرت سے روزہ رکھتی ہیں، پورے محلے میں ان سے زیادہ کوئی روزہ نہیں رکھتا، بڑی تعریف کی۔ ایک دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، ہمارے محلے کی وہ خاتون جو روزہ رکھتی ہیں، میں بھی کہتا ہوں شاید پورے محلے میں کیا پورے شہر میں ان سے زیادہ کوئی روزہ نہیں رکھتا ہوگا، ہم بھی جانتے ہیں، لیکن ایک بڑا عیب ہے اس عورت کے اندر، کیا؟ وَلَكِنَّ فِي لِسَانِهَا ضَرِبٌ، لیکن زبان کی بڑی بد ہے، زبان کی حفاظت نہیں کرتی، روزہ تو رکھتی ہے لیکن زبان کی حفاظت نہیں۔ اللہ رسول نے فرمایا ما صامت، بیٹھ جاؤ، اس کے روزے کی تعریف نہیں کرو۔ اگر روزہ رکھتی ہے لیکن اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتی تو اس کا ابھی تک اس نے روزہ رکھنا ہی نہیں شروع کیا، آپ نے انکار کر دیا۔ روزے کا مطلب ہے نبی کا اسوہ، نبی کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زبان، اپنے ہاتھ، اپنے پیر، اپنے کان، اپنی نگاہ، ہر چیز کو آپ اللہ کی نافرمانی، برائی سے بچائیں، ہر ایک کا روزہ رکھے تب یہ کہیں روزہ ہوتا ہے۔ اللہ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے اللہ رسول نے فرمایا اے لوگو جو جاؤ بتا دو اس نے روزہ نہیں رکھا۔ صحابی گئے اور کہا کہ میری بہن، اللہ کے رسول کے سامنے کے مجلس میں تمہارے کثرت صیام کا بڑا چرچا ہوا، لیکن اللہ رسول نے کو جب پتا چلا کہ آپ زبان کی حفاظت نہیں کرتی تو اللہ رسول نے فرمایا تم نے روزہ ابھی رکھنا ہی نہیں شروع کیا، آج تک تم نے روزہ رکھا ہی نہیں۔ اس عورت نے عبرت و نصیحت حاصل کی، اپنی روزے کو کی حفاظت کے لیے اپنی زبان کی حفاظت کر لی۔ اب دوبارہ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ، اب وہ عورت روزہ بھی رکھتی ہے، اپنی زبان کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ آن فرمایا الآن صامت، اب اس نے روزہ رکھنا شروع کیا۔ تو نبی علیہ السلام برابر اس کی تاکید کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ صرف شہر کر کے دن بھر بھوکے پیاسے نہ رہیں بلکہ اپنے آپ کو گناہوں برائیوں سے بچائیں۔ نمبر 6، نبی علیہ السلام ماہ رمضان کا مہینہ، ماہ رمضان شروع ہوتا تو آپ رمضان میں بڑی جود و سخا، احسان، اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو فائدہ پہنچانا، بہت ہی زیادہ تلاوت قرآن کرتے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کا رمضان تھا۔ آپ کا رمضان یہ تھا کہ آپ جود و سخا کرتے، بڑی سخاوت لوگوں کے ساتھ کرتے، لوگوں کے ساتھ احسان اور بھلائی کرتے، لوگوں کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچاتے، اور آپ تلاوت قرآن کا بڑا اہتمام کرتے تھے، بڑا اہتمام کرتے تھے۔ اسی لیے صحیح بخاری کی روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجد ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل وکان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اجود الناس من الریح المرسلہ۔ اللہ اکبر۔ اے لوگو، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی علیہ السلام عام دنوں میں بھی بہت زیادہ جود کرنے والے۔ جود کہتے ہیں سامنے والا جس چیز کا حاجت مند ہو آپ اس کی حاجت روائی کر دیں، سامنے والا جس چیز کا محتاج ہو آپ کے اندر طاقت ہو تو آپ اس کو پورا کر دیں، سامنے والا جس مشکل میں ہے آپ اس کے کام آ جائیں، اس کو کہا جاتا ہے جود۔ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے آپ بہت زیادہ جود کرنے والے تھے، بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ احسان بھلائی کرنے والے تھے۔ اور کہتے ہیں
وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رمضان، یہ تو عام دنوں کا معاملہ تھا، اور جب رمضان لگ جاتا تب تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات سے رمضان کا چاند نکل آنے کے بعد لوگوں کو اپنی ذات سے کتنا فائدہ پہنچاتے تھے، کتنا لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے، اور لوگوں کے ساتھ لوگوں کیا کیا کتنا کتنا دیتے تھے، کہتے ہیں اس کی کوئی انتہا نہیں رہتی تھی۔ جبکہ جبرائیل امین آپ کے پاس رمضان میں آتے تھے، اور کہتے ہیں جبرائیل امین رمضان کے پورے مہینے میں ساری راتیں 30 یا 29 جو رمضان کی راتیں ہوتی ہیں، ساری راتوں میں جبرائیل امین آپ کے پاس آتے تھے۔ فیدارسہ القرآن، اور آ کے کیا کرتے تھے؟ قرآن کا دور کرتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ رمضان کا مقام و مرتبہ، اور رمضان میں سب سے بڑی عبادت تلاوت قرآن۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان رکھتا تو آپ کے پاس جبرائیل امین آتے تھے۔ رمضان کا مہینہ ہے اور آپ کے پاس جبرائیل امین آ کے قرآن کا دور کرتے، اسی لیے کہا جاتا ہے رمضان شہر القرآن ہے۔ سب سے زیادہ قرآن کے پڑھنے، سیکھنے، سکھانے، دور کرنے، تلاوت کرنے، سمجھنے سمجھانے کا سلسلہ رمضان میں ہونا چاہیے۔ باقاعدہ جبرائیل امین اسی کام کے لیے پورے رمضان کی راتوں میں نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے۔ آگے نبی علیہ السلام کس قدر ماہ رمضان میں یا عام دنوں میں لوگوں کو فائدہ پہنچاتے، غریب، مسکین، محتاج، قیدی، پریشان حال، بہت ہی زیادہ، ہر سال بھر، اور رمضان لگ جاتا تو بے انتہا آپ جود و سخا کرنے والی ہو جاتی، بہت زیادہ بھلائی کرتی لوگوں کے ساتھ۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں لوگوں میں کتنا بتاؤں، کیسے میں تم کو سمجھاؤں کہ کتنا زیادہ اللہ کے رسول لوگوں کے کام آتے تھے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے تھے۔ بس ایک مثال دیتا ہوں تم کو، اس سے سمجھ جاؤ۔ کہتے فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس من الریح المرسلہ، لوگوں گرمی کے موسم میں لوگ گرمی سے بے قرار ہوں، ٹھنڈی ہوا اگر اللہ چلا دیتے ہیں تو ٹھنڈی ہوا سے اللہ کی مخلوق کو جتنا فائدہ پہنچتا ہے، ہوا، ٹھنڈی ہوا لوگوں کو جتنا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتی، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کو اور مخلوق کو اس سے بھی زیادہ فائدہ پہنچاتے تھے۔ تو رمضان نبی علیہ السلام کی سخاوت کا مہینہ تھا، لینے دینے کا مہینہ تھا، حاجت مندوں کے کام آنے کا مہینہ تھا۔ آپ دریا بہا دیتے سخاوت کا، مال دولت، اور کیسے؟ مسند احمد بن حنبل کی روایت میں ہے کہ نبی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، کہتے ہیں اے لوگو، اللہ کی قسم نبی علیہ السلام سے جب کسی نے سوال کیا تو میں نے دیکھا زندگی میں اللہ کے رسول نے لا نہیں کہا، یعنی یہ نہیں کہا کہ میں نہیں دے سکتا۔ نبی علیہ السلام کا عالم تو یہ تھا۔ تو دوستو، ہمیں بھی رمضان کے مہینے میں جو شہر العطا ہے، سخاوت کا مہینہ ہے، خیر برکت کا مہینہ ہے، غریب مسکین، رمضان میں لوگ کیسے، کتنے بھوکے ہیں، کتنے پریشان ہیں، کتنے عید کے لیے بے قرار ہیں، کوئی مال کس کی ضرورت مند ہے، کوئی اناج اور غلے کا حاجت مند ہے، کوئی کپڑے کا محتاج ہے۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ نبی کی سنت کو اپنائے، اور ہر رشتہ دار غریب مسکین حاجت مند کو رمضان میں دینے والا بنے، اپنی سخاوت دینے کا ہاتھ کھول دے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر 6، نبی علیہ السلام جب رمضان لگتا تو رمضان میں خصوصاً آخری عشرہ جو لگ جاتا تو وہ بڑا اہم ہوتا۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی سنت کا بھی دوستو خیال رکھو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ اذا دخل العشر الاخیر، جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان یجتہد فی العشر الاواخر من رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ، رمضان میں جتنی آپ عبادت کرتے سال بھر میں اتنی عبادت کبھی نہیں کرتے تھے، اور رمضان میں جتنی نیکیاں آپ کرتے تھے آخری عشرے میں اس سے بھی زیادہ آپ کرنے لگتے، یعنی ایک رمضان سے لے کر کے 20 رمضان تک جتنے آپ نیکیوں کی کوشش کرتے، آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو اس میں اور اضافہ آپ کر دیتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں جب ماہ رمضان کا آخری عشرہ لگتا تو آپ اپنی آپ کو صرف عبادت الہی کے لیے وقف کر دیتی، چنانچہ فرماتی ہیں کہ جہاں آخری عشرہ شروع ہوا شد مئزرہ، آپ لنگوٹ کس لیتے، یعنی آپ صرف عبادت الہی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے۔ نمبر 2، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور ساری رات آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے، رات بھر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے۔ عام دنوں میں 20 رمضان تک تو آپ لیٹ کر کے آرام کریں، کچھ نیند لے لیں، لیکن آخری عشرہ آ گیا تو احیا علیہ ساری رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے۔ نمبر 3، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، آپ اکیلے نہیں، اپنے گھر کے تمام چھوٹے بڑے بچے، بیمار مریض جو ٹیک لگا کر کے بیٹھنے کے لائق ہوتے، اللہ کے رسول ان کو بھی آخری عشرے میں بیٹھا کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رکھتے۔ نمبر 4، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہ تھا وَاعْتَزَلَ النِّسَاءَ، ازواج مطہرات بیویوں سے بھی آپ کنارہ تشریح اختیار کر لیتے تھے۔ نمبر 5، وَجَدَّ، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بے انتہا کوشش کرتے۔ اس لیے رمضان کے آخری عشرے میں نبی علیہ السلام کی سنت اور 2 سنت اور ہے آخری عشرے میں۔ ایک تو یہ تھی آپ کی سنت کہ آپ کان یعترف کیف العشر الاواخر، نبی علیہ السلام ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ انسان اگر مجبوری یہاں اعتکاف نہیں کر سکتے، برابر نیت ہے ہر سال کرتے تھے، تو ممکن ہے کہ انسان نہیں بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دے گا انشاءاللہ، چونکہ مجبوری کی بنا پر مسجدیں بند ہے اور آپ اعتکاف نہیں کر پا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام اعتکاف کرتے، اور پھر ایک لیلۃ القدر تھی، خصوصاً لیلۃ القدر کی قیام کا خیال رکھتے، بلکہ اعتکاف آپ نے شروع ہی کیا تھا لیلۃ القدر کی حاصل کرنے کے لیے کہ لیلۃ القدر ہم کو مل جائے۔ تو لیلۃ القدر اور آخری عشرے کا اعتکاف، اور نبی علیہ السلام بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کا آخری عشرہ، اور اس سے پہلے جو میں نے بتایا اس طرح سے پورا رمضان تھا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نبی کی سنت اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی نے جس طرح سے رمضان گزارا، اللہ تعالی ہم کو بھی ویسے ہی رمضان گزارنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔